السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اذلان نے نور کے کھانسنے کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی اور اسے بری طرح کھانستا دیکھ کر فوراً ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نور، کیا ہوا؟ اذلان نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس بھرتے کہا، یہ لو پانی پیو۔ اذلان نے جلدی سے گلاس اس کے چہرے کے پاس کیا اور اسے پانی پلایا۔ پانی کا گلاس جلدی سے واپس ٹیبل پر رکھ کر اذلان نے جلدی سے اس کے پاس اپنی جگہ سنبھالتے فوراً اسے اپنے گلے لگایا۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو نا؟ اذلان نے تیزی سے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے کہا تو نور نے گہرے گہرے سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ سو رہے ہیں اذلان؟ رات کو بھی مجھ سے دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، آپ کی طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے۔ نور نے انتہائی نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، جو رات کو ہی نور کے پاس آ گیا تھا اور رات دیر تک اس سے باتیں کرتے کرتے کافی لیٹ وہیں چیئر پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت کو کیا ہوگا؟ اذلان نے آہستہ سے مسکراتے اس کے ہاتھوں کو اوپر کرتے چومتے کہا تو نور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ہاں آپ تو بہت پاورفل ہیں نا، جو آپ کی طبیعت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان کے چہرے کو دیکھتے نور نے کھلکھلاتے کہا تو اذلان نے بے ساختہ ہی اس کا ماتھا چوما۔ ہاں بالکل، اذلان نے اسے پیچھے ہوتے کندھے اچکاتے کہا تو نور اور کھلکھلائی۔ اچھا اذلان، سب چھوڑیں، یہ بتائیں میری حور کو کب لے کر آئیں گے آپ؟ نور نے اپنی مسکراہٹ سمیٹتے منہ بسوڑتے کہا تو اذلان کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ تو دیکھو نور، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اذلان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے کہا تو نور نے ہاں میں سر ہلا کر ایسے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ تو تمہیں وہ ایکسیڈنٹ یاد ہے کیا؟ اذلان نے گلا تر کرتے پوچھا تو نور کی آنکھوں میں فوراً ہی پانی آیا۔ ہاں اذلان، اور ہاں سچ، آپ کو پتہ ہے اس سب کے پیچھے سلطان بیگ تھا، وہ بام بلاسٹنگ اس کی پلاننگ تھی۔ نور نے اپنی آنکھوں کے پانی کو پیچھے دھکیلتے کہا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے اور میری حور کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی غلطی کی ہے، نور نے ایک پکے عزم سے کہا تو اذلان نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اس لیے آگ تھی کہ اس نے ان کو نقصان پہنچایا، اور اگر حور کو پتہ لگ جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کر جائے گی۔ نور کوئی عام لڑکیوں جیسے ڈری سہمی سی نہیں تھی، وہ اذلان کی ٹیم کی بیسٹ شوٹر تھی اور نئے آئے لوگوں کو ٹریننگ بھی وہی دیتی تھی۔ اس کا یہ نرم لہجہ شاویز اور اذلان کی طرح صرف اپنی فیملی کے لیے تھا بس۔ نور، پر پہلے میری بات سنو، اذلان نے پھر سے اسے بتانا چاہا تو نور نے اسے دیکھا۔ جی اذلان، بولیں بھی، نور نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو اذلان نے زور سے آنکھیں بند کی۔ حور اسی ایکسیڈنٹ میں ہم سے دور چلی گئی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لینے کے بعد جلدی سے اپنی بات کہی اور اپنی آنکھیں کھولی اور نور کو دیکھا جو چپ چاپ بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ نور نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی تھی۔ آئی ایم سوری نور، آئی ایم ریئلی سوری، پر ہم اسے نہیں بچا پائے تھے، وہ کتنا برداشت کرتی۔ اذلان نے اب کی بار باقاعدہ روتے ہوئے گردن جھکائی تھی جب اسے خاموش کمرے میں بیپ کی آواز سنائی دی تھی، اور اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو نظر فوراً نور کے بے سدھ وجود پر گئی۔ اذلان نے فوراً سے نظر ہارٹ مانیٹر کی طرف کی تو وہ ساری لائن سیدھی دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، اذلان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا اور کمرے میں موجود ایمرجنسی بٹن دبایا اور تو فوراً ہی وہاں ڈاکٹرز اور نرسز اکٹھے ہوئے۔ میں تمہیں پھر نہیں کھو سکتا، پلیز نور، اوپن یور آئیز۔ اذلان نے روتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، سر آپ پلیز باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لیے نور کی طرف بڑھتے اذلان سے کہا تو اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ نام میں سر ہلایا۔ پلیز سر، ڈاکٹر نے التجائیہ انداز میں کہا تو اذلان ناچار وہاں سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اذلان ایک دم ہارے ہوئے انسان کی طرح چیئر پر گرا جب کئی آنسو پلکوں کی باڑ سے اس کے چہرے پر بہہ گئے۔ مجھے نور کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، اب میں کیا کروں؟ اذلان نے روتے ہوئے خود سے بڑبڑاہٹ کی اور اپنا موبائل اپنی پاکٹ سے نکالا اور کسی کو کال کی جو چوتھی پانچویں بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ شاہ، اذلان نے بکھرے سے لہجے میں کہا تو دوسری سائڈ پر شاویز کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اسے کہاں برداشت تھی اپنی جان جیسے بھائی کی ایسی حالت، اس کی یہ حالت نہ ہو، اس لیے تو پورا 1 سال شاویز نے نور کی حالت بلکہ نور کو ہی اسے چھپا کر رکھا تھا۔ شاویز نے اپنی سخت گرفت میں حور کو لیے پرسکون گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے اکتاہٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اتنی صبح کس نے مارنا میرے ہاتھوں؟ شاویز نے خود سے بڑبڑاتے کہا اور نرمی سے حور کا سر اپنے سینے سے اپنے بازو پر کیا جو نکھری سی اور بکھری سی اس کے بازوؤں میں سمٹی پڑی تھی۔ شاویز نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے سامنے کیا تو اذلان کو نمبر دیکھ کر فوراً کال پک کی۔ جب اس کی آواز سن کر اسے لگا اس کا دل کسی نے اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ شاہ، اذلان کی ٹوٹی بکھری سی آواز دوسری سائڈ سے آئی تو شاویز نے جلدی سے حور کا سر اپنے بازو سے بھی ہٹا کر ساتھ رکھے سرہانے پر رکھا۔ کیا ہوا اذلان، تم رو کیوں رہے ہو؟ نور ٹھیک ہے نا؟ شاویز نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایک کے بعد ایک سے کئی سوال کر ڈالے۔ شاہ، نور ٹھیک نہیں ہے۔
میں نے اسے حور کا بتایا تو اس کی حالت اچانک سے خراب ہو گئی۔ اذلان نے گہرے گہرے سانس لیتے کہا تو شاویز نے خود بھی ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ میں آ رہا ہوں اذلان، ایسے رو مت یار، میں ابھی آیا، شاویز نے تیزی سے کہا اور کال کٹ کی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا جب حور کی نیند میں ڈوبی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا شاہ؟ حور نے بچوں کی طرح آنکھیں مسلتے کہا تو اتنی پریشانی میں بھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ حور میری بات غور سے سنو، شاویز نے اسے اٹھ کر اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر کہا تو حور نے ایسے ہی ہاں میں سر ہلایا۔ ہمیں کہیں پر جانا ہے تو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اوکے؟ شاویز نے نرمی سے اسے سمجھایا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب نظر خود پر گئی تو خود پر شاویز کی شرٹ دیکھ کر اس نے بے ساختہ نظریں اوپر کی تو اس نے اب شاویز کے برہنہ سینے پر غور کیا اور نظریں آہستہ سے اوپر کر کے شاویز کو دیکھا جو چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہا تھا، پر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ حور نے اپنی شرم چھپاتے خود بھی پریشانی سے کہا تو شاویز نے گہرا سانس لیا اور اس کا گال چوما۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا حور، تم سب جاننے کا حق بھی رکھتی ہے، چلو اب یہاں پہلے جلدی سے فریش ہوا ہو۔ شاویز نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے سمجھایا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا اور فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ شاویز نے حور کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں قدم رکھا تو حور نے کنفیوز نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ ہاسپٹل کو دیکھ کر ہی اس کا دم تیز رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ یہاں کیوں؟ حور نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے کہا تو شاویز نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ شاویز خاموشی سے لوگوں کو اگنور کیے لفٹ میں حور کے ساتھ انٹر ہوا۔ حور دیکھو ادھر، اذلان کی بیوی ہے، مطلب کہ نور، پتہ ہے نا تمہیں اس کا، تو اس کی طبیعت خراب ہے، ہم اسی لیے ادھر آئے ہیں۔ شاویز نے اسے سمجھایا اور اس کی آنکھوں میں ابھرتے سوالوں کو اگنور کیا۔ تو میں سب بتاؤں گا، بس فی الحال کے لیے اذلان کو دیکھ کر۔ ابھی شاویز کی بات منہ میں تھی جب لفٹ کا دروازہ کھلا اور حور کی نظر اذلان پر گئی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اذلان کو دیکھ کر پینک مت ہونا۔ شاویز نے اپنی بات مکمل کی اور اسے لیے اذلان کی طرف گیا تو حور فوراً اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کی طرف دوڑی۔ اذلان آپ کو کیا ہوا ہے؟ حور نے اس کی حالت دیکھتے آنکھوں میں پانی جمع کیے کہا تو اذلان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ حور میرا بچہ، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور کھڑا ہوا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حور نے اور آنسو بہاتے کہا تو شاویز نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا جسے اس نے 1 منٹ پہلے ہی کہا تھا کہ اذلان کو دیکھ کر پینک مت ہونا۔ اسے پتہ تھا اذلان کی حالت کیسی ہوگی اور یہ بھی پتہ تھا کہ حور کی حالت اسے دیکھ کر کیا ہوگی، اس لیے اس نے اسے وارن کیا تھا۔ حور میری بات سنو، شاویز نے اسے سمجھانا چاہا جب اذلان نے اس کے سنجیدہ اور سخت تاثرات دیکھ کر اسے روکا۔ ڈال ادھر آؤ۔ اذلان نے اٹھتے اسے اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے اس کا نقاب ٹھیک کیا۔ وہ تو بس ویسے ہی میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، اسی لیے آنکھیں تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں نا، ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر روتے نہیں ہیں، اذلان نے انتہائی پیار سے سمجھایا تو حور نے ہچکی لی۔ ہاں تو ایسے روتا کون ہے؟ اگر آنکھیں خراب ہیں تو یہ کیا حالت ہے بھلا؟ حور نے چھوٹے بچوں کی طرح اس کی حالت دیکھتے شکوہ کیا تو اذلان کے چہرے پر پھر بھی چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسے اتنا ڈر لگتا ہے مجھے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ حور نے اپنے نقاب کی پٹی کو تھوڑا سا نیچے کرتے ایسے ہی روتے کہا تو اذلان نے اسے اپنے گلے لگایا۔ بس تم دعا کرو نور ٹھیک ہو جائے، پھر میں اپنی ڈال کو ایسے کبھی نہیں ڈراؤں گا۔ اذلان نے آنکھوں میں درد و بے بسی لیے کہا تو حور فوراً ان سے الگ ہوئی۔ ہاں میں دعا کروں گی نور ٹھیک ہو جائے، پھر آپ خوش ہوں گے نا؟ حور نے آنکھوں میں آس لیے اس سے کہا جب شاویز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اذلان اور شاویز دونوں اس کی طرف بڑھے جبکہ حور بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ سر اب میم خطرے سے باہر ہیں، پر ایک بات ہے، انہوں نے زیادہ سٹریس لیا جس کی وجہ سے بمشکل ہی ان کی پلس ریٹ ریکور ہوئی ہے، تو اسی لیے دوبارہ اس بات کا دھیان رکھیے گا، ڈاکٹر سے پروفیشنل انداز نے کہا۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو اذلان نے گہرا سانس لے کر خود کو کوسا۔ اوکے، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر کوریڈور کی طرف بڑھا جب ڈاکٹرز بھی باہر آ گئے۔ سر ہم نے انہیں فی الحال نیند کا انجیکشن دیا، جب وہ اٹھیں گی تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر نے بھی اپنا پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور باقی سب کے ہمراہ وہاں سے نکل گیا۔ جب اذلان نے آہستہ سے دروازہ کھول کر نور کے پیلے ہوتے وجود کو دیکھتے کرب سے آنکھیں بند کی تو شاویز نے حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر رکھی چیئرز میں سے ایک پر بٹھایا۔ گھر واپس جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں حور، شاویز نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو حور نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نور سے مل کر جاؤں گی، آپ مجھے بتائیں وہ زندہ کیسے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد پر شاویز نے گہرا سانس لے کر اپنی بات شروع کی۔ اذلان، حور اور نور دونوں کے ساتھ اب اٹلی گیا ہوا تھا جب یہ سب ہوا۔ تب اذلان اس جگہ تھا جس جگہ اب میں ہوں۔ ہنری گینگ کا لیڈر وہ تھا، سب سے بڑا مافیا لیڈر۔ تب سلطان بیگ نے امریکن مافیا کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ خود اذلان کی جگہ پر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے نور کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی تھی جب نور نے بغیر کسی جواب کے اس کی ٹانگ پر فائر کیا تھا بس، اور اس نے اذلان کی جگہ تو لینی ہی تھی، پر نور کی اس حرکت پر اس نے غداری سے ان کی کار میں بام فٹ کروایا تھا جس کا مجھے پتہ لگ گیا تھا۔
میں نے اذلان کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً کال کی تھی، پر وہ میری کال سننے کے لیے اس گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ نور اور حور وہیں پر تھی۔ دونوں خود میں اتنی مگن تھی کہ شاید انہوں نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا تھا۔ پر جب نور کا وہ گاڑی میں اور آس پاس کہیں نہیں ملا تو اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے قدم باہر نکالے ہی تھے جب وہ بام بلاسٹنگ ہوئی۔ اس دن اذلان جیسا پاورفل بندہ ٹوٹا تھا اور پورے 2 مہینے لگے تھے اذلان کو ان سب کو ماننے میں۔ تمہیں پتہ ہے حور، مجھ سے اذلان کی یہ حالت کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ حور کی باڈی کا DNA میچ ہوا تھا۔ شاویز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے اس بات پر گہرا سانس لیا تھا، پر نور کی نہیں، کیونکہ ان کی گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر تھی اور کوئی گارڈز بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اذلان کو کوئی ہوش نہیں تھا تو سب مجھے سنبھالنا پڑا تھا۔ تب مجھے پتہ لگا کہ وہ جو دوسری باڈی ہے وہ اس آئس کریم پارلر میں کام کرنے والی ایک ورکر کی تھی۔ میں نے اس ایکسیڈنٹ کے 1 دن بعد ہی نور کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب وہ ضامن کو ادھر سے پیچھے بنی کھائی میں سے ملی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، میں نے فوراً اسے ہاسپٹل شفٹ کروایا اور اس کی رائٹ سائڈ والی ٹانگ نیچے سے کافی جلی ہوئی تھی۔ اس کے نشان اب بھی ہوں گے، پر اس کے دماغ پر بھی گہری چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اذلان کو کچھ بتاتا، اس لیے میں نے سب خود ہی ہینڈل کر لیا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ سب سلطان بیگ نے کیا اور اس نے امریکن مافیا کے لیڈر کو مار کر کمینے نے اسے بھی دغا دی۔ شاویز کرسی پر پیچھے سر گرائے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ سب کی اس آواز میں رنج اور غم ہر چیز تھی۔ جب اسے حور کی ہچکی سنائی دی اور شاویز نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو نظر اس کے ہچکولے کھاتے وجود پر گئی۔ شٹ حور، چپ، ایسے رو تو نہیں، تم بھی روگی تو اذلان کو زیادہ دکھ ہوگا نا، شاویز نے اسے اپنے حصار میں لیتے نرمی سے کہا تو حور نے اور تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ سبھی بہت گندے ہیں، حور نے ہچکیاں لیتے کہا تو شاویز نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کوئی نہیں، میں سب کو دیکھ لوں گا، پر تم لوگوں تک ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ شاویز نے اس کا ماتھا چوما اور ایک عزم سے کہا تو حور نے بھی اپنی گرفت اس کے گرد سخت کی اور سب سوچتے ہوئے آواز رونے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اذلان باہر آیا تو حور کو ایسے شاویز کے حصار میں سوتے دیکھ کر کچھ پریشان ہوا۔ کیا ہوا حور کو؟ اذلان نے پریشان آواز میں پوچھا تو شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ بس ویسے ہی رونے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے نا اسے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سب بتایا تو روتے روتے ہی سو گئی۔ شاویز نے گہرا سانس لیا اور بتایا تو اذلان نے آئیبرو جھکائے۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا، پھر بھی اسے سب بتا دیا، کیوں؟ اذلان نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاویز نے اسے دیکھا۔ اس کا حق تھا، شاویز نے بس ایک جملہ کہا تو اذلان نے سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ نور کیسی ہے؟ شاویز نے نرمی سے پوچھا تو اذلان بھی اس کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھا۔ بس ٹھیک ہے، پر ابھی دوائیوں کے زیر اثر ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے کہا تو شاویز نے اسے دیکھا۔ اب جب اسے ہوش آئے گا تو وہ کیا کرے گی شاہ؟ اذلان نے پریشان آواز میں کہا تو شاویز نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ حقیقت کو تو اسے قبول کرنا پڑے گا نا، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا سر پیچھے چیئر سے لگا لیا۔ تم لوگ گھر چلے جاؤ، حور بھی بے سکون ہو رہی ہے، جب نور کو ہوش آئے گا میں کال کر دوں گا۔ اذلان نے حور کو دیکھتے اور پھر اپنی نظریں شاویز پر کرتے کہا تو اس نے نام سر ہلایا۔ نہیں، میرا خود کا بھی دل نہیں ہے ایسے جانے کا، اور حور نے بھی کہا تھا کہ وہ نور سے مل کر ہی جائے گی، شاویز نے سنجیدگی سے بتایا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان دونوں کی اچھی بنے گی۔ نہیں، شاویز نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آہستہ سے مسکراتے کہا تو اذلان کے چہرے کو بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں بالکل، اذلان نے اس کی بات کی تائید کی تو شاویز کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔